لغاری صاحب مجھے یہ بتائے گا، جس طرح سے آج وزیر اعظم نے اس پر کہا ہے کہ جی باقاعدہ کمیشن بھی بنا دی ہے، اب تصدق جیلانی صاحب کی علیحدگی کے بعد چیف جسٹس خود اس کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں، کتنا ضروری ہے کہ جب یہ تحقیقات ہوں شفاف طریقے سے ہوں اور جو فائنڈنگز آئیں ان پر پھر عمل درآمد بھی کروایا جائے؟ یہ دوسری بات جو میری ابھی آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا وہ کمیشن موجود ہے جس کی سربراہی جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کرنی تھی اور جنہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیا وہ کمیشن جو ہے ڈائریکٹ چیف جسٹس کے ماتحت ہو جائے گا اور وہ اس کی، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے ایک سو موٹو کرنے کے بعد فل کورٹ کا ایک آپشن بھی ہے، حالانکہ لارجر بینچ بنا دی ہے، 7 جج صاحبان اس کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے جج صاحبان کی۔ اب یہ میرے خیال میں بہت ہی عمدہ ہوگا، اس لیے کہ انویسٹیگیشن کے بغیر تو چیزیں سامنے نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر انویسٹیگیشن کی سربراہی خود چیف جسٹس کرتے ہیں تو اور یہ ٹرانسپیرنسی چونکہ ہوتی ہے، ہمارا مطالبہ تھا کہ جناب یہ چیف جسٹس جو ہیں اس جو بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں لائیو دکھائی جائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جج صاحبان کی شکایات کیا ہیں، ان کے پاس ایویڈنسز کیا ہیں وہ بھی سامنے لائیں، اور ان ایویڈنسز کی روشنی میں اگر یہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور وہ ایویڈنسز بھی سامنے لایا جا رہی ہیں اور تحقیقات کا نتیجہ بھی آ رہا ہے، ادھر فل کورٹ بھی کام کر رہا ہے یا لارجر بینچ بھی کام کر رہا ہے، تو میرے خیال میں ہم بہت بڑے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم اس سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اچھا لغاری صاحب، اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو اس طرح کے کئی سنگین الزامات لگتے بھی رہے ہیں اور معاملات عدالت میں بھی گئے ہیں، کمیشن بھی بنے ہیں لیکن کمیشن کی فائنڈنگز پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پایا ہے۔ اب کی بار جیسے کہ معاملہ ظاہر ہے ججز سے ہی ریلیٹڈ ہے اور ہے بھی، جو خط بھی لکھا گیا ان کی طرف سے وہ چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا، وہ اب خود ہی اس کا سو موٹو لے کے اس کی سربراہی بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ہم پھر یہ چیز ایکسپیکٹیشن یا رکھیں کہ اس کی فائنڈنگز پہ عمل بھی ہوگا، ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے گی، اور جو آپ نے بات کہی کہ دنیا کو پتہ چلے نا کہ کون تھا اس کے پیچھے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ خط لکھا گیا ہے اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی سبب رہا ہوگا۔ میرا اپنا بھی ایک پرسپشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو قانون، انصاف، آئین اور مثبت روایات جو عدالتوں کے ہیں دنیا بھر کے، ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسٹمز کو، اگر روایات کو، اگر آئین کو، اگر قانون کو پس پشت ڈال کر، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر جج صاحبان چلیں کسی کی ڈکٹیشن بھی نہ لیں، اگر جج صاحبان خود ایک پوزیشن اختیار کر لیں اور اس بنیاد پر میرا اور آپ کا اگر کوئی تنازع ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے آپ وہ حمایت کریں گے اور آپ کو جو ہے حمایت نہیں کریں گے اور آپ کے خلاف فیصلہ دینا ہی دینا ہے، اگر ایسا کسی سطح تک طے کر لیا جاتا ہے تو پھر تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے ہم تو کورٹوں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ پسند پر فیصلے دیے ہیں، دباؤ پر فیصلے دیے ہیں، ناپسند پر خلاف فیصلے دیے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔